اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام صبح و شام محمد اور آل محمد پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹی وی۔ میں آپ کی میزبان سیدہ شیریں زیدی آپ کو اپنے پروگرام نذرانۂ عقیدت میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے آپ سب کو شعبان المعظم کے مہینے کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں آنے والی تمام ولادتوں کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ آج بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آج یہ نذرانۂ عقیدت کی بزم کیوں سجی ہے؟ آج کائنات میں اتنی رونق کیوں ہے؟ ایک عجب سرور ہے۔ آج کس شخصیت کی آمد ہے؟ خواتین و حضرات، آج ابو تراب امام علی علیہ السلام کے آنگن میں ایک پھول کھلا ہے۔ نام زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ آپ پر ہمارا لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کہ وہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ساری کائنات کی زینت ہیں، آپ کی بھی ایک زینت ہے جسے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ آپ ثانیہ زہرا بھی ہیں، عالمہ، فاضلہ، عابدہ، طاہرہ، شریک حسین ابن علی علیہ السلام بھی آپ ہی کو کہتے ہیں۔ کیا فضائل ہیں آپ کے، کیا کمالات ہیں۔ آج بھی آپ کی ذات کیسے سارے عالم کو فیوز اور برکات بانٹ رہی ہے۔ آج کی بزم آپ کے لیے ہی سجائی گئی ہے، اور آج میں اپنی جانب سے سچ ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ سب کی خدمت میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی آمد پر ڈھیروں مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ آج ہماری بزم کو رونق بخشنے کے لیے جو مہمان موجود ہیں تعارف کرواؤں گی۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں ذاکرہ اہل بیت ہیں حنا اسد صاحبہ، السلام علیکم۔ اسی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر ساجدہ پروین، اس سے پہلے بھی ہماری بزم کا حصہ رہی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اسی کے ساتھ منقبت خاں ہرا اجمل ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا کہ آپ سب نے ہمیں وقت دیا، اور جیسا کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی آمد کی بات ہے تو واقعاً میں یہ سوچتی ہوں اس بی بی کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا کہ جو ابو تراب امام علی علیہ السلام کے آنگن میں ان کی زینت بن کے آئی ہے۔ بیٹی تو ہر گھر کی رحمت ہے، جو ابو تراب کی رحمت بن کے آئی اس کا کیا مقام، کیا مرتبہ ہوگا۔ آج کے اس پروگرام میں ہم لاکھوں نذرانۂ عقیدت اور درود و سلام اپنے لفظوں سے، کلام سے پیش کریں گے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات مبارک پر۔ میں سب سے پہلے سوال کرنا چاہوں گی ذاکرہ اہل بیت حنا اسد صاحبہ، جب جناب زینب کی آمد ہوئی تو کیا سما تھا، کیا فضا تھی، کیسے سیلیبریٹ کیا گیا خاندان اہل بیت میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی زینب وہ ہستی، وہ کردار کہ جب آپ نے آنکھیں کھولیں مولا علی کے آنگن میں تو 5 معصومین آپ کے ارد گرد موجود تھے۔ بے شک۔ جب اپنے آنکھوں کو کھولا تو 5 سرداروں کے درمیان بی بی زینب کبریٰ، آپ کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ جناب رسول خدا بی بی فاطمہ الزہرا مولا کائنات علی بن ابی طالب کی خوشی کا عالم یہ ہے کہ مولا کائنات بیٹی کو دیکھتے ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جناب رسول خدا بچی کو ہاتھوں میں لے کر کہتے ہیں کہ یہ میری بیٹی زینب اپنی نانی ختیجۃ الکبریٰ کی مثل ہے، جس نے زینب کبریٰ کا حق ادا کر دیا، گویا اس نے جناب ختیجۃ الکبریٰ کا حق ادا کر دیا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نام جناب رسول خدا جب نام رکھنا کی باری آئی تو ایک مرتبہ کہا کہ مولا علی سے آپ نام رکھیں، کہا جناب رسول خدا کے ہوتے ہوئے میں نام کیسے رکھ سکتا ہوں؟ جب جناب رسول خدا سے کہا گیا تو کہا کہ خدا کے ہوتے ہوئے، میرے معبود کے ہوتے ہوئے کہ جسے چاند سی بیٹی عطا کی ہے وہی اس بچی کا نام رکھے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی خاندان اہل بیت میں کہ ایسے میں جبرائیل امین در سیدہ پر نازل ہوئے اور ایک مرتبہ سب کو بلند آواز سے سلام کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، خدا چاہتا ہے کہ اس بچی کا نام زینب رکھا جائے۔ اگر ہم لفظ زینب کو دیکھتے ہیں لوح محفوظ پر بی بی کا نام زینب ہے۔ جب ہم لفظ زینب کو دیکھتے ہیں
یہ وہ لفظ ہیں زین، عربی کا ورڈ اگر دیکھیں زین کے معنی زینت کے، جی اور اب معنی باپ کے، یعنی باپ کی زینت، جس کا بابا امام المتقین ہو، سبحان یاسب الدین ہو، قاتل مرحب و عنتر ہو، ان کی بیٹی زینب، باپ کی زینت زینب، جی یہ ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے پنجتن پاک کی آغوش میں پرورش پائی تو آپ کے مرتبے اور مقام کو دیکھتے ہیں، ہمارا سلام ہو بی بی زینب کبریٰ پر کہ جن کی آغوش بی بی فاطمۃ الزہرا کی گود قرار پڑے۔ بے شک آپ کائنات کی کامل ترین خاتون ہیں بی بی زینب، تمام عالمین کی عورتوں کی سردار۔ آپ نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی پرورش کی، بے مثال پرورش کی، اور پروردگار عالم نے مولا علی کو یہ بہترین تحفہ عطا کیا بی بی زینب کی صورت میں۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ جناب زینب کبریٰ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا، جیسا کہ نام سے واضح ہے، حاضہ زینب، اب یہ وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی زینت ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ میں جاننا چاہتی ہوں، زینب کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا بہترین انداز میں کہ جناب زینب کبریٰ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے باپ کی زینت بن کے آئیں، جیسے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اس نے ہر شے کو زینت بخشی ہے، جیسے آسمان کو بھی زینت بخشی ہے، ستاروں سے، چاند سے، سورج سے، اسی طرح ہر انسان کی کوئی نہ کوئی زینت ہے۔ اسی انداز سے ہم دیکھتے ہیں شہزادی کے بہت سے نام ہیں، بے تحاشا نام، القابات کی جانب ہم جائیں گے تو میں جاننا چاہتی ہوں بی بی کے وہ القاب جو آپ کی ذات سے مخصوص ہیں، کیا بیان فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اس ماہ مبارک کی تمام جتنے بھی مسلمان ارض ہیں ان کو مبارکباد، پھر تمام ٹیم کو مبارکباد، پھر آپ کو مبارکباد کہ اس ماہ مبارک کے اندر ان پاک باز، راز باز اور دین اسلام کے لیے امر ہو جانے والی ہستیوں کا ذکر کرنا یہ باعث سعادت بھی ہے اور باعث خیر بھی ہے، جی اور اللہ تعالیٰ اس کوشش کو، اہتمام اور انعقاد کرنے والوں کی اس خلوص کو قبول فرما لے۔ الہی آمین۔ ابھی جہاں تک کا بات ہوئی بی بی زینب کے حوالے سے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، یقیناً اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں۔ گلشن اقدس میں بی بی فاطمہ اور جناب حضرت علی کے گلشن اقدس میں کھلنے والا پہلا ثمر یا پہلا پھول، جی اولاد نرینہ کی بات نہیں کر رہی میں، ایک جی نعمت کی بات کر رہی ہوں، رحمت کی بات کر رہی ہوں، جی بی بی کی صورت میں، نومولود شہزادی کی صورت میں۔ ابھی جیسے بات ہوئی، یہ کہا کہ پہلے نام رکھنے کی باری آئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں ہیں، جو روایتوں میں لکھا ہے 3 دن کے بعد آتے ہیں، جب تک نام رکھنے کی رسم ادا نہیں ہوئی ہے۔ جی کیونکہ نام وہ رکھیں گے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بے شک۔ اب یہاں پر اگر میں بات کرتی ہوں ان القابات کی تو آپ کو نائبۃ الزہرا بھی کہا، جی ٹھیک ہے، وجہ یہ ہے کہ ثانیہ زہرا تو یعنی ان جیسا ہمسر جی اور ان جیسی ہم شکل و صورت شباہت، جی ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ہوتی ہے کہ بی بی فاطمہ کا جو دوسرا پرتو ہے، یعنی ان کے جلووں کا دوسرا پرتو بی بی زینب جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی تو عاقلہ بھی کہا، عقل و خرد کی، جی اس جی فہم کی، اس جی اعلیٰ مثال کے اوپر تھی، کمال قصد کے اوپر تھی۔ پھر اس کے بعد عاقلہ ہے، نافعہ ہے، راضیہ ہے، لیکن شریکت الحسین جیسے آپ نے بھی شروع میں کہا تھا کہ تمام مصائبوں میں شریک ہے۔ اس کے علاوہ لیکن یہ جگہ راضیہ بالقدر و قضا، جی جو اللہ نے کہہ دیا اس کے اوپر رضا، اس کے اوپر مستحکم، جی ٹھیک، استقلال۔ جی اور پھر اس کے بعد ولیت اللہ ظاہر ہے جو دن رات عبادت کرے گا، ذکر اور شکر کی منازل کو طے کرتا جائے گا، بے شک۔ اعتقاد اور عقیدت کے مدارج اور منازل کو طے کرے گا، جی تو وہ ولیت اللہ تو یقیناً ہوگا۔ لیکن جو کنیت، جو لقب ان کا بہت مشہور اور زبان زد عام ہے، وہ ام المصائب کے نام سے جی زیادہ پہچانی جاتی ہیں۔ کنیت کے اندر ام الحسن بھی ہے اور ام کلثوم بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھیے کسی بھی شخص کو، اب وہ مرد عورت کی قید نہیں ہے، جی نام اور القاب یا خطاب جی لوگ دیتے ہیں اور حکومت دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے اس کو پہچانا جاتا ہے۔ جی لیکن یہاں تو وہ خطابت ہے، نائبۃ الزہرا یا ہم شبیہ ختیجہ، یہ پہلا خطاب ہے جو کس کی زبان سے ہو رہا ہے؟ نطق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہاں پر ایک بڑی مجھے خوبصورت، جب یہ تاریخ کے اوراق کو آپ پڑھیں اور ان سیرتوں کو پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک بات محسوس ہوتی ہے، تاریخ کا وہ بھی وقت یاد کیجئے کہ جب خواتین یا بچیوں کے
پیدا ہونے کی صورت میں نسواں جو احترام نسواں کی بات سے میں شروع کروں گی، ان کے پیدا ہونے کی صورت میں لوگوں کے رنگ سیاہ ہو جا رہے ہیں، جی جی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 40 سال پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں حبالہ حرم کے اندر جب یہ بی بی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے تو آپ انتہائی خوشی کا یعنی فرط و انبساط کا مظاہرہ فرماتے ہیں، کہیں بھی آپ یہ بات نہیں ہوتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کو خوشی سے قبول کرتے ہیں۔ احترام کرنا سکھانا، تکریم کرنا، ہاتھوں کو اٹھانا، اس پہ بوسہ دینا، یہ اس زمانے کی روایتوں سے قطعی تضاد ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پہلی جو روایت توڑی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ کی جو ولادت ہے اس وقت یہ اپنے اس رسم و رواج کے اس سے جکڑی ہوئی جو قوم تھی اس کو توڑا تھا، اور یہی اعادہ کہاں ہوا؟ بی بی فاطمہ اور بی بی حضرت علی کے ہاں جب یہ نومولود شہزادی آتی ہیں تو اسی طرح سے حضرت علی بھی خوش ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اپنا لعاب دہن کھجور چبا کر دیتے ہیں، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ لعاب دہن جب رسول اللہ کا شامل ہو رہا ہو تو پھر لطف کی گرہیں تو ساری کھل گئیں اسی وقت ہی کہ جب شہزادی ابھی اپنے ابتدائی مراحل میں ہے۔ اور پھر دوسری بات دیکھیے کہ جب جو جن کے گھر میں ہیں جو باب علم کہلاتے ہیں جب وہ اپنے دست مبارک سے، ایک باپ وہ ہے کہ جو بیٹی کے آنے اور جانے کے اوپر ان کو تکریم نوازا کرتے ہیں، ایک باپ یہ ہے کہ دست مبارک سے لقمہ جب دیتے ہیں تو سارے مکتب ولایت، درس ولایت سارے اس لقمے کے ذریعے جزو بدن بن رہے ہیں۔ تو پھر سوچئے کہ زمانہ لقب نہیں دے گا، خطاب نہیں دے گا تو اور کیا کرے گا کہ وہ خاتون جو کہ مکمل ولایتوں کے اسرار و رموز کو اس وقت ہی سمجھ چکی جب وہ عہد طفلی شیرخوارگی اور شیرخوارگی سے عہد طفلی میں ہے۔ تو یہ جو جتنے ان کے اور جتنی جگہوں کے اوپر آپ نے اپنے جو اسلاف جو کہتے ہیں نا خانوہ رسالت ہے، محبت نبوت ہے، یا خانہ وحی میں جو بھی نازل ہوتا رہا جہاں پر آپ کی تربیت ہوتی رہی، آغوش مادر وہ نیک، آغوش باپ والد محترم وہ بھی ایک زمانے بھر کا جن کو کہا جائے کہ جلال بھی ہے اور جمال بھی ہے، اور پھر ان دونوں کو ملا لیا جائے تو نانا اور نانی کا جو ایک جو خوبصورت جو مزاج ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے بے شک آسمانوں پہ جوڑی بنائی تھی اور جیسے ان کے ماں باپ کی بنائی تھی، تو سوچئے کہ اس خاتون کے لقبوں کو میں اور آپ نہیں ادا کرتے۔ وہ جو اس وقت کے لوگوں نے کہا، وہ جہالت کے لوگ جو اس وقت موجود تھے، انہوں نے اس وقت جب تسلیم کیا، اس تسلیم کو خدا نے اپنی مہر ثبت کر کے اس کو زمان و زد عام کر دیا، جو آج 14 سال کے بعد آپ بھی اور میں بھی اور آنے والی تمام خواتین نہیں بلکہ تمام لوگ ان کو انہی القابات سے، انہی خطابات سے وہی تکریم، وہی اعزاز اور وہی احترام کے ساتھ یاد کریں گے۔ ایک بات یہاں پر ایک چھوٹی سی چیز اور بھی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں میں آج کے دور میں جب اس بات کو کہیں نا کہ القاب، خطاب اور کیوں، لفظ کیوں یہ جو سوالیہ نشان ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ آغوش مادر ہے، آغوش مادر بعد میں آئے گی، مادر شکم پہلے ہے۔ مادر شکم میں جتنی بھی بچے کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، سوچنے کی، سمجھنے کی جو ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ پہلے ہو جاتی ہے۔ باقی یہ جو زندگی کا ظہور ہے نا یہ 40 سال 50 سال 60 یہ سب اس 9 مہینے کا اثر ہے۔ جو اخلاق بنتا ہے، جو کردار بنتا ہے وہ اسی وقت ہوتا ہے۔ اس کو اگر سائنٹیفک ریسرچ کے اندر لے کر جاؤں میں تو جو بچوں کے اطوار اخلاق جو بننے ہوتے ہیں وہ وہی اسی زمانے میں بن جائے۔ ہاتھ پیر پڑنا وہ تو ایک بایولوجیکل ایک فینومینا ہے، مارفولوجی کی ایک زبان ہے، لیکن جو اندر جو بچے کی جو ذہنی تشکیل ہوتی ہے وہ وہاں ہوتی ہے۔ تو سوچئے کہ مادر شکم کس کا ہے؟ سبحان اللہ، جنت کی سردار کا، سبحان اللہ، تو خاتون جنت، خاتون جنت۔ تو جب دنیا کے اندر جو تحفہ آئے گا وہ ظاہر ہے کسی کم کا تو رتبے کا تو حامل نہیں ہوگا۔ تو یہاں اور جیسے انہوں نے کہا کہ زینت آپ کی بات ہے، زینب والد محترم کی، تو دیکھیے کہ 40 سال تک کا یہ سلسلہ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا، بی بی فاطمہ زہرا کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا، اب کس کے زیر سایہ ہیں، کس کے قدم پہ ہے؟ یہ دیکھیں بڑی خوبصورت سوشیولوجیکل ٹیبوز جس کی جب بات آتی ہے نا یہاں پر یاد کریں کہ باپ
اور بیٹی کا جو رشتہ تھا وہ یہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے. بے شک. اور یہ اس وقت کہ جب دنیا نفرت کرتی تھی اس رشتے سے, باپ منہ چھپاتے تھے, اور جناب علی انگلی پکڑ کر مکتب کے کرامات اور مکتب کی آیات سکھایا میں کرتے قطع تھے. کلامی کی معذرت چاہوں گی, لیکن یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر دوبارہ جناب زینب سلام اللہ علیہا آپ پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں, آپ ہی کی سیرت پر گفتگو ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور آپ سب کو ایک بار پھر سے نذرانۂ عقیدت کے پروگرام میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت بہت بہت مبارک ہو. اور ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے القابات کا. میں چاہتی ہوں اینا صاحبہ آپ انہی القابات کو مزید واضح کریے اور روشنی ڈالیے جناب زینب کے القابات پر. بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے 1000 سے زائد القابات ہیں بی بی کے. اور جب ہم دیکھتے ہیں بی بی کا ایک لقب ہے جو مجھے بہت پسند ہے اور سب کو ہی پسند ہوگا, عقیلہ بنی ہاشم. سبحان اللہ. بی بی عاقلہ سے لفظ نکلا عقیلہ, عقیلہ. اور بی بی عاقلہ نہیں ہے, عاقلہ کے لیے عقل کا ہونا بہت ضروری ہے. لیکن بی بی زینب میں یہ صفت موجود ہے کہ آپ تو علم خدا کے گھر سے لے کر آئی تھیں, اور آپ کو عقل کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں بی بی کے اس لقب پر ایک جملہ کہوں تو شاید وہ نچوڑ ہو بی بی کے القاب میں کہ 5 امام جن سے مشورہ لیں انہیں بی بی زینب کبریٰ کہتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں بی بی زینب کی ثانیہ زہرا, جناب مریم کامل ترین خاتون رہی ہیں, لیکن ایک زوجہ کیسی ہوتی ہے اس کا کردار وہ پیش نہیں کر سکیں. اس کے لیے پروردگار عالم نے بی بی زہرا کو بھیجا جو خاتون جنت ہیں, جو راضیہ بھی ہیں مرضیہ بھی ہیں, عذرا بھی ہیں بطول بھی ہیں. وہ بی بی خاتون جنت, انہوں نے بتایا کہ ایک بیٹی کیسی ہوتی ہے, ام ابیہا کا لقب پایا, ایک زوجہ کیسی ہوتی ہے اور ایک ماں کیسی ہوتی ہے. بی بی فاطمہ زہرا نے یہ بتایا, لیکن ایک بہن کیسی ہوتی ہے یہ کردار آپ نہیں بتا سکیں. اس کے لیے پروردگار عالم نے جناب زینب کبریٰ کو اس دنیا میں بھیجا. آپ وہ کامل ترین خاتون ہیں کہ جنہوں نے بتایا کہ ایک بیٹی کیسی ہوتی ہے کہ جو باپ کی زینت ہو, جو شیر خدا کی زینت ہو. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ بیٹی کا کردار اتنا بہترین, ایک ماں کیسی ہوتی ہے, یہ آپ نے بہت اچھے سے پیش کیا کہ ہم جب کربلا کو دیکھتے ہیں ایک ماں کی تربیت کہ پیاسے ہیں اور دریا سے پیاسے ہی لوٹ گئے, یہ بی بی زینب کی تربیت ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں بہترین زوجہ بی بی زینب, تو جب ہم بات کرتے ہیں بی بی زینب کی کہ آپ کے جب القاب دیکھتے ہیں ثانیہ زہرا, بی بی بالکل بی بی فاطمہ زہرا کی ثانی ہے بی بی زینب, لیکن کوئی ثانی نہیں ہے. ایک شعر ہے کہ شاعر نے کہا کہ جواب مریم, بڑا مشہور یہ شعر ہے, جواب مریم جناب زہرا, جناب زہرا جواب زہرا جناب زینب, جناب زینب جواب زینب جواب زینب جواب زینب. بی بی زینب کا کوئی جواب ہو ہی نہیں سکتا. کامل ترین خاتون بی بی زینب کبریٰ. تو جب ہم بی بی کے القاب دیکھتے ہیں تو آپ کے بہت سارے روح الحسین, شریکۃ الحسین, ثانیہ زہرا, صدیقہ, عابدہ, ایسی عابدہ کہ جس کی زندگی میں کبھی نماز شب ترک نہ ہو انہیں زینب کبریٰ کہتے ہیں. اگر ہم آپ کی زندگی کو, آپ کی حیات کو دیکھیں تو آپ کو 1000 سے زائد القاب ملے. وہ اسی وجہ سے کہ آپ کا عمل, آپ کا کردار, کہ آپ نے کس طرح سے کربلا کو عام کیا, اور ہر موڑ پہ آپ کو ایک لقب ملتا رہا. کہیں روح الحسین, کہیں شریکۃ الحسین, کہیں مولا سجاد کے ساتھ ہیں, کہیں ولایت کی دفاع کرنے والی ہیں. تو بی بی زینب کے بہت سارے القابات ہیں. اور جب یہ میں ان ہستیوں کے لیے تو یہ کہوں گی, جب میں القابات پڑھتی ہوں ان ہستیوں کے
کہ یہ عمل کرتے چلے جا رہے ہیں اور ان کو لقب ملتے چلے جا رہے ایسا ہی ہیں. ہے. اور بی بی سیدہ کے لیے تو یہ ہے کہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا آپ عمل کرتی چلی جا رہی ہیں، قرآن کی صورتیں اترتی چلی جا رہی ہیں. تو یہ ہے بی بی زینب کبریٰ. اتنے بہترین گھر میں اپنی آنکھوں کو کھولا تو پروردگار نے ان کی عظمتوں اور فضیلتوں کو درجہ عطا کیا، وہ معراج عطا کیا. بے شک معراج کا ایک سلسلہ ہے اس گھرانے میں کہ یہ خانوادہ رسالت معمولی گھرانہ نہیں ہے، اور وہ بی بی جن کا ذکر ہو رہا ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، اس شخصیت کا نام کہ آپ عارفہ بھی ہیں، عالمہ بھی ہیں، اور ایسی عالمہ غیر معلمہ جس کی سند کسی اور نے نہیں بلکہ ہمارے چوتھے امام سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام نے دی. شہزادی کی شخصیت پر مزید بات کو آگے بڑھائیں گے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس وقت ہم نذرانۂ عقیدت میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کریں. میں دعوت دوں گی ہیرا اجمل صاحبہ کو کہ آپ بی بی کی شان میں کلام کو پیش کیجیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ایک بار پھر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. بریک سے پہلے ہم سن رہے تھے ہیرا اجمل کی آواز میں شاندار کلام جناب زینب کبریٰ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا، وہ شخصیت کہ شاعر کہتا ہے بنت خاتون جناب بنت علی ہیں زینب، گلشن فاطمہ زہرا کی کلی ہیں زینب، کبھی زہرا کبھی حیدر کبھی آغوش نبی، گویا قرآن کی گودی میں پلی ہیں زینب، اور جب بھی نام لیا ٹل گئی ہر ایک مشکل. یہ تیرا نام ہے یا ناد علی ہے زینب، یہ تیرا نام ہے یا ناد علی ہے زینب، مشکل کشائے کائنات کی مشکل کشا بیٹی جو آج بھی ساری انسانیت کو فیض دے رہی ہیں. میں چاہتی ہوں ساجدہ ڈاکٹر ساجدہ صاحبہ آپ مزید ہماری گفتگو کو آگے بڑھائیں اس سوال کے ساتھ کہ امام علی علیہ السلام نے مدینے میں اپنی زندگی گزاری اور جناب زینب ساتھ ہیں، لیکن جب آپ کوفہ گئے اور وہاں جناب زینب آپ کے ساتھ گئیں اور آپ نے جناب زینب کو بلایا تو ان کی ذمہ داری آپ نے کون سے کام لگائے تھے؟ میں چاہتی ہوں اس کو واضح فرمائیے گا. آپ نے اپنی نظامت میں ابھی خود ہی یہ بات کہہ دی کہ خانواہ رسالت کے جو پرتو ہیں وہ ان تمام لوگوں میں نظر آتے ہیں. سب سے پہلا کام اس زمانے میں جو جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کیا نظر آتا ہے، لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اور تعلیمات کی ترویج اور اشاعت کا صحیح ادراک دلانا، فہم دلانا، تشریح کرنا، تفہیم کرنا. اور یہ سلسلہ اس وقت ختم نہیں ہوا بلکہ حضرت علی نے اسے اپنے گھر سے اس کا آغاز کیا اور ابتدا کی، اور جناب زینب جو ہے وہ اس کا سب سے پہلا شاہکار ہے کہ جو گھر میں دیکھتی رہی، جو اپنی ماں کو شروع میں دیکھتی رہی. یہاں پر وہ بھی بات دیکھیے کہ دونوں کے درمیان جو ازواج کا رشتہ ہے وہ بھی بڑا کاؤنٹ کرتا ہے اس تعلیم اور تربیت میں. جب گھر کے اندر وہ یکجائی ہوگی، فہم کی یکجائی ہوگی، تعلیم کی یکجائی ہوگی، علم کی یکجائی ہوگی، تبھی آپ باہر کسی چیز کا اظہار کر سکتے ہیں. بے شک، وہ یعنی دونوں کا ایک ہی نقطے پہ دونوں کا ایک نقطے پہ جمع ہونا. کیسے کہ جب بی بی سیدہ فاطمہ زہرا ایک مرتبہ آپ قرآن پڑھ رہی ہیں اور دوپٹہ شاید سرک گیا، ارادتاً تو نہیں ہوا ہوگا، ظاہر ہے کہ کسی بچپنا ہے، کم سے نہیں ہے، تو آپ نے اس کو اس وقت وہاں پر اس کا اظہار کیا کہ قرآن کی تلاوت اس سر کے ساتھ نہیں کیا کرتے یا دوپٹے کے بغیر نہیں کیا کرتے. یہ کیا تھا؟ یہ ماں کی طرف سے پہلا سبق تھا. لیکن باپ کا کب سبق شروع ہوتا ہے کہ جب آپ ایک مرتبہ اپنی ہمجولیوں میں بیٹھی ہیں، خواتین ہی میں بیٹھی ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ آپ کسی صورت کی تفسیر کر رہی ہیں یا ان کا معنی مطالب بتا رہی ہیں، تو جناب حضرت علی اس وقت دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر خاموش ہیں، اور خاموش یعنی اس وقت ٹوکتے نہیں ہیں، اور بعد میں کیا کہتے ہیں کہ تم نے بہت اچھی اس کی تشریح کی. اس کا مطلب ہے وہ جو مکتب تھی اس کی کرامات ظاہر ہو رہی تھی. تو جو پیغام یہاں دیا تھا گھر سے نکل کے پھر کوفہ میں بھی وہی پیغام ہے. کہتے یہی ہے کہ جو کتابوں میں لکھا ہے اور روایتوں میں لکھا ہے کہ جناب حضرت علی کی جو من و عین جو گفتگو ہے، جو قرآن کی تفسیر ہے، جو تشریح ہے، وہ بی بی کے ذمے تھی. اچھا، اب یہاں پر ایک ہے کہ
مردوں کو تو مساجد میں اور حلقوں کے اندر یہ تعلیم ملتی تھی، جی لیکن خواتین کو کہاں ملے گی؟ تو وہ ایک گھر کا اہتمام بی بی زینب کی صورت میں تھا سبحان اللہ۔ کہ وہ وہاں سے یہ اہتمام شروع ہوتا، تو وہاں پر بھی کوفے کے اندر بھی جو اس وقت شورشیں تو شروع ہو چکی تھی، یلغار ہو چکی تھی، لوگوں کا گمراہی کا کردار زیادہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا، تو وہاں پر گھر کی خواتین کے ذریعے اس بات کا اطمینان اور اس بات کا اظہار کیا گیا کہ تمام تر لوگوں کو جو مسائل ہیں اور جو وسائل ہیں ان کی طرف ان کا دھیان ان کی طرف کیا جائے، اور جو اصل روح ہے دین اسلام کی اس تک پہنچایا جائے۔ تو جناب زینب کے ذمہ یہ بھی کام بے شک یقین ایسا ہی رہا۔ ہے، ایسا ہی ہے۔ آپ اس انداز سے اپنے امور کو انجام دیتی ہیں کہ معلمہ ہیں، عالمہ ہیں، درس و تدریس کے سارے امور خواتین کے لیے آپ ہی کی ذمہ داری ہے، ان کی تربیت کرنا اور معاشرے کو اس انداز سے آگے لے کر چلنا جس انداز سے امیر المؤمنین چاہتے ہیں۔ اور میں چاہتی ہوں ہنا صاحبہ آپ مزید بات کو آگے بڑھائیے اس حوالے سے کہ جناب زینب کی شخصیت 5 معصومین کی گودیوں میں اس انداز سے پروان چڑھی ہے، تو آپ کی شخصیت میں ان تمام معصومین کی تربیت ہمیں کیسے نظر آتی ہے؟ یہ پرومیننٹ کربلا میں تو ہے، لیکن میں چاہتی ہوں آپ بیان کیجئے کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد کیسے معصومین کی تربیت نمایاں ہے؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہا ایسی تربیت 5 معصومین کی زیر سایہ پروان چڑھی، اور جب ہم آپ کی تربیت کو دیکھتے ہیں، آپ کی زندگی، جیسے ابھی ایک سوال تھا کہ آپ کو مولا علی نے کوفے بلایا تھا تاکہ وہ لب و لہجہ، وہ انداز کوفے کے لوگ دیکھ لیں، خواتین دیکھ لیں کہ یہ علی کا لہجہ ہے، تاکہ اس میں دین اسلام ان تک پہنچ سکے۔ جب ہم دیکھتے ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو، آپ کی شخصیت ایک بہترین شخصیت ہے، بہترین کردار ہے، اور جب تربیت دیکھتے ہیں تو ماں فاطمہ زہرا آپ کی تربیت کرنے والی ہیں۔ بی بی فاطمہ زہرا، جب ایک ماں پہ بات کروں گی میں کہ بی بی فاطمہ زہرا نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی کہ ایک بیٹا فاتح کربلا ہے تو بیٹی فاتح شام ہے۔ بے شک بے شک۔ بی بی فاطمہ زہرا نے ایسی تربیت کی، اور مولا علی نے کوفے بلایا، یہ ایک سلسلہ تھا دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، اور کوفے کے لوگ دیکھ لیں کہ یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ مولا علی کی آنکھوں کا تارا، قرۃ العین ہے، ان کو پہچان لیں، ان کو دیکھ لیں۔ اور پھر کربلا، جب مارکہ کربلا میں دیکھتے ہیں ہم بی بی زینب کا کردار کہ کس طرح سے آپ امام حسین کے ساتھ ساتھ وقت کے امام کی کس طرح سے آپ نے نصرت کی، اور وقت کے امام کے ساتھ ساتھ رہیں آپ، شریکۃ الحسین، آپ نے ہر مقام پر مولا حسین کا ساتھ دیا، اور اس کے بعد آپ نے کربلا کو عام کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ نے کربلا کو عام کیا، آپ کی خطبات درباروں میں، بازاروں میں، یہاں تک کہ قصر یزیدیت کو علی کی بیٹی نے ہلا دیا، ایسا لگ رہا تھا کہ علی بول رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور بی بی زینب نے ایسے خطبے دیے، اگر بی بی زینب نہ ہوتی تو آج کربلا ہم نہ ہوتی۔ یہ بی بی فاطمہ زہرا کی تربیت ہے، یہ مولا کائنات علی بن ابی طالب کی تربیت ہے، یہ جناب رسول خدا کی تربیت ہے۔ پنجتن پاک نے جس پھول کو سجایا اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ یعنی اسلام کو بچانے والے اگر حسین ابن علی ہیں تو مقصد حسین کو بچانے والی بی بی زینب ہے۔ اگر بی بی زینب نہ ہوتی تو آج کربلا ہم نہ ہوتی۔ کائنات کی پہلی خطیبہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ ہیں، کہ جنہوں نے ایسے خطبات دیے ہیں، جگہ جگہ ایسے خطبات دیے اور اپنے آپ کو کمزور محسوس ہونے نہیں دیا۔ یہ تربیت ہے مولا علی ہے، جو فاتح خیبر ہیں، یہ ان کی تربیت ہے، اور ان کے لہجے میں علی کی بیٹی جب بولی ہے تو وہ یزید جو تخت پہ بیٹھا ہوا تھا وہ ہل گیا، اور جو رسیوں میں بندھے ہوئے تھے، اور شام میں تو یہ فیصلہ ہو گیا کہ کون جیتا کون ہارا، کون اسیر تھا اور کون بادشاہ ہے۔ امام حسین کل بھی زندہ باد تھے، آج بھی زندہ باد ہیں، اور قیامت تک زندہ باد رہیں گے۔ یہ سب عام کرنے والی، کربلا کو عام کرنے والی بی بی زینب بے شک ایسا ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ جی میں ایک جہاں تربیت کی بات آتی ہے نا، تو صرف تربیت کے اندر ایک چھوٹے سے جملے سے وہ تمام گھر، خاندان اور احباب کی اور ماں باپ کی جو سرپرستی وہ نظر آتی ہے، کہ کمسنی میں سوال پوچھتی ہیں کہ بابا جانی کیا آپ
اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں؟ کتنا فہم کا سوال ہے، جو عقل و خرد کی اس کمال کے اوپر ہے کہ وہ یہ کم سنی میں پوچھتے ہیں کہ کیا آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں؟ تو جواب دیا کہ ہاں میں اپنی اولاد اپنے جگر گوشوں سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں. تو دیکھیں جواب کیا دیتی ہیں. اب یہ اس رسائی کو سمجھیے کہ جو ذہن کس جگہ کام کر رہا ہے. انہوں نے کہا بابا مومن کے دل میں دو محبتیں تو نہیں یکجا ہوتی. اس کا مطلب ہے کم سنی میں اللہ کی محبت کا ادراک تھا. کیا عارفانہ جواب، یہ عارفانہ جواب تھا. اللہ کی محبت کا اعتراف بھی تھا، ادراک بھی تھا اور تفہیم بھی تھی. تو پھر اس فہم کو دیکھتے ہوئے مزید تشریح کرنی پڑی کس کو؟ جو باب علم ہے، کہ کس طرح سے اللہ کی محبت کے اوپر اولاد کی محبت غالب نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کو یکجا کیا جا سکتا ہے. تو دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے معصومانہ سوال ہیں. اللہ اکبر. لیکن اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے کہ جو نظریاتی طور پر نظریاتی سرحدیں مضبوط تھیں، جی دین کے جو پیرامیٹر ہیں وہ سمجھتے تھے شروع دن سے. کیونکہ ماں کو جب مصلی پہ دیکھیں، عبادت زہد و تقوی میں دیکھیں، بھوک اور پیاس کے اندر صبر و رضا اظہار کا مرحلہ دیکھیں، کوئی مسکین مانگنے آئے تو روزے کے وقت اپنی چیز کسی کو دے دیں. تو یہ بہت سارے ایسے عوامل ہیں کہ جس کی طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیرخوارگی، اہل تفلیح، پھر عہد بلوغت، مصائب اور جو آنا شروع ہوئے اور اس کے اندر جس طرح اپنا کردار نبھایا، تو یہ بچپن سے لے کے اور اس مادر شکم سے، مادر شکم، آغوش مادر، اور اس کے بعد پھر یہ مراحل جو آئے ہیں وہ سارے کے سارے اسی کا پرتوں ہیں اور اسی کا اظہار ہے. جو کہ مارکہ کربلا کے بعد اور اپنی زندگی کے آخری لمحے تک ان تمام ترویج کو کہ جو مصائب پیش آئے اس کو اشاعت کرنے میں اور تاریخ کو دوبارہ امر کرنے میں، حق اور باطل کے درمیان مارکے کی تفریق کرنے میں اور ان کے درمیان میں ایک حد فاضل بنا کر حق کو الگ اور باطل کو الگ سرنگو کرنے میں سب سے زیادہ کردار ایک خاتون کا ہے. ایک خاتون کا کردار ہے. واقعاً ایسا ہی ہے. اور جناب زینب کبریٰ کا بچپن میں توحید کی معرفت ہونا یہ واقعاً معمولی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ انہی گودیوں کا کمال ہے جن گودیوں میں پل بڑھ کر آپ بڑی ہوئی ہیں، جوان ہوئی ہیں، ابو تراب کی بیٹی ہیں، رسالت میں آپ کی نواسی ہیں. اس انداز سے اپنی زندگی کو آگے بڑھایا ہے. اور میں ڈاکٹر صاحبہ سے سوال کرنا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحبہ بھی جیسے کہ خطبے کا بھی ذکر ہوا کہ بی بی زینب کبریٰ نے شام میں قصر یزیدیت کو ہلایا اپنے اس خطبے کے ذریعے سے. ایک عام خاتون ہو تو وہ تو وہیں سہم جائے اور ڈر جائے، لیکن زینب کی جرت، ہمت، استقامت، کیا فرمائیں گی آپ؟ سب سے پہلا عنصر خاتون میں جو ناقص کل عقل کا ایک لیبل لگ جاتا ہے وہ، اور یہ کہ یہ بزدل ہے، جرت نہیں ہے یا دشمن کے سامنے سرنگی ہوگی. لیکن آپ وہ 3 دن کو دیکھ لیجئے، اس میں پے در پہ زندہ اجسام کا مارکے میں جانا اور وہاں بے گور و کفن اجسام کی صورت میں، لاشوں کی صورت میں، سربریدہ لاشوں کی صورت میں، خون آلود لوتھڑوں کی صورت میں اعضا بریدہ ہو کر وہاں پڑے رہنا یا اس ریت کے اوپر اس خون کا اظہار ہونا ایک عورت کا دل ہے. کہ وہ نہ صرف اب آنے والے دنوں کے اندر جو مصائب آنے والے ہیں، خواتین اور دوسری بھی تو موجود ہیں، ان کے دل پھٹے جا رہے ہیں. کسی کا شوہر ہے، کسی کا بیٹا ہے، ان کے ساتھ بھی بچے ہیں. اب رکھوالی بھی کرنی ہے، تنہائی کے اندر ان سب کا سنبھل بھی کرنا ہے، ان کے اعصاب کو بھی سنبھل کرنا ہے. بلکہ ڈاکٹر صاحبہ نہ صرف دیکھنا بلکہ ہمیں تو جملہ ملتا ہے کربلا میں، اللہم تقبل منا ھذا القربان، کہ اے خدا میری جانب سے اس قربانی کو قبول فرما. پھر اب وہ بھائی جس کے اوپر دل قربان ہے، جس کے لیے سارا وقت اپنا دیا ہے، اس کو بھی دیکھنے کے بعد یہ کہنا کہ ہماری اللہ تعالیٰ میری قلیل قربانی کو قبول فرما لے، دل پھٹا جاتا ہوگا. اس سے بھی بڑھ کے ایک اور اپنے بچوں کا پیش کر دینا، یہ بھی ایک بہت بڑا ماں کا کردار ہے. بھائی کا کردار، بہن کا کردار ایک طرف ہے کہ ساتھ دینا، سپورٹنگ ایجنٹ کے طور پر سارا وقت ساتھ رہنا، پھر اپنے بچوں کا جو وہاں پر ایک تحفتاً ان کو پیش کر دینا اور اس کے اوپر غم نہ منانا، یہ بھی ایک عورت کی جرت، ہمت، بہادری، استقلال کی نشانی. اچھا پھر اس رات کا میں سب سے زیادہ جو توجہ دیتی ہوں وہ رات جو اندھیری ہے، جو جہاں شمع روشن بھی نہیں ہے،
خیمے جلتی بھی اگر روشنی ہے، بے شک. وہ بھیانک رات کے اندر اپنے اعصاب کو کمپوز کرتے ہوئے دوسرے تمام لوگوں کو کمپوز کرنا اور ان کی حفاظت داری کرنا، اللہ پہلا پہرے داری کا نظام تو بی بی زینب سبحان اللہ کے ذمے آتا ہے ایسا ہی ہے. کہ انہوں نے یہ کیا. بے شک. اچھا، پھر اس کے بعد جب آپ خطبے کی طرف آتی ہیں، جب خوف ختم ہو گیا، اور یہ خوف کیوں ختم ہوا، میں پھر یہاں کہوں گی وہ شروع کا سوال یاد کیجئے. جی. اللہ جس دل میں اللہ رہتا ہے اس میں کوئی اور کہاں سے رہے. اللہ تو یہ جو جرت تھی نا کسی کے سامنے کھڑے ہونے کی اور آنکھیں ملا کے بات کرنے کی اور اپنی قربانی کا اجر اس سے طلب کرنے کی، جی. یہ تھا وہ جرت کا جذبہ جس نے اس کے سامنے آنکھ ملا کے بات کرنے پہ مجبور کیا. بھوک بھی ہے، نقاہت بھی ہے، ضعیفی بھی ہے اور نڈھالیت بھی ہے نا، اور لیکن سڑنے کو نہیں ہونا. بے شک. اس میں ایمان کی اور طاقت. اس میں ایمان کی طاقت ہے. تو جذبہ ایمانی کی حرارت ایک خاتون کے اندر کھڑی ہو جائے یا اس میں پختگی آ جائے تو میں سمجھتا ہوں ہزاروں یزیدوں ایک خاتون کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جیسا کہ ہم نے یہ تاریخ میں دیکھا ہے. جی. اس وقت اس کو مجبور کر دینا کہ تم غلط ہو، تم نے غلط کیا، جو کچھ نہیں ہونا تھا. اور اچھا وہاں پہ ایک اور بات جو میں سمجھتی ہوں پڑھتے وقت، لفظ کہتے ہیں نا گھاؤ دیتے ہیں جی. اور لفظ بولتے ہیں، آخرت کا بھی تو عذاب دیا اس کو، اور اس کو اس کا جزا اور سزا بھی یاد دلا دی نا کہ اس کا کہیں نہ کہیں جزا ہوگا. اور جو لوگ اس وقت چلے گئے بے شک. ان کو تو جزا ملنی ہے. یہ حساب کتاب کون کرتا ہے؟ وہی آپ کی بات کہ جس کا توحید پہ اہتمام ہو اور رسالت کے اوپر حجت تمام ہو. یہ وہیں سے یہ خوف، بے باکی، نڈر، یہ ایک اور اس وقت تو وہ ایک عورت بن کر تھی بھی نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو ایک مرد سے بھی بڑھ کے ثابت کیا تھا. تو میں جہاں تک سمجھتی ہوں کہ جناب حضرت علی جنہوں لوگ شیر خدا کہتے ہیں، جی. لیکن آپ نے تو شیرنی خدا بن کر سبحان اللہ دکھایا. میں یہیں سے بات کو آگے بڑھاؤں گی. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ذکر ہو رہا ہے ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا، اور بات یہاں تک پہنچی ہے کہ دربار یزید میں کس انداز سے اس کو اس کے جرم کا احساس دلایا وہ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں. لیکن میں چاہتی ہوں ایک اور جملے کی جانب آپ کو لے جاؤں. دربار ابن زیاد میں جا کر جو آپ کا ایک عارفانہ جملہ ہے وہ واقعاً بہت غور طلب ہے. جب آپ دربار ابن زیاد میں گئیں اور اس ملعون نے آپ کی جانب دیکھ کر کہا کہ نہیں دیکھا تم نے خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ نعوذ باللہ کیا کیا، تو آپ نے وہ معرکۃ الاعریٰ جملہ کہ تفسیریں لکھنے والے تفسیریں لکھتے چلے جائیں لیکن کبھی اس جملے کی تفسیر مکمل نہ ہو پائے، آپ نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا، میں نے اللہ سے سوائے زیبائی خوبصورتی کے اور کچھ نہیں دیکھا. میں جاننا چاہتی ہوں نا صاحبہ یہ کیا زیبائی تھی، یہ کیا خوبصورتی تھی جسے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا دیکھ رہی تھی؟ بی بی زینب کہتی ہے اپنے خطبے میں کہ یہ بھوک و پیاس، یہ پیروں کے کانٹے، یہ رسن کی اذیت، یہ ہم اس سے پریشان نہیں ہیں، ہم تو خدا کی رضا میں راضی ہیں. بے شک. کیونکہ جب ہم امام حسین علیہ السلام، یہ دونوں بہن بھائی شریکۃ الحسین بی بی زینب، جب ہم ان دونوں بہن بھائیوں کی باتیں کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام جب شہزادے علی اکبر کے کلیجے سے برچی نکالتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا تقبل منا. یہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے، انہی کی بہن زینب جو شریکۃ الحسین، ہر موڑ پر یہ محسوس ہونے نہیں دیا کہ ہم پریشان ہیں، ہمیں اذیت ہو رہی ہے. نہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ سب خوبصورت لگ رہا ہے، ہمیں یہ سب حسین لگ رہا ہے کیونکہ ہم خدا کی رضا میں راضی ہیں. یہ بی بی زینب کبریٰ کی جب ہم بات کریں معرکہ کربلا اور بی بی کے خطبات جو ہیں، بی بی نے جو کربلا کو عام کیا صرف راہ کوفہ اور شام میں نہیں بلکہ جب مدینے آئی ہیں تو بھی بی بی نے کربلا کو عام کیا، اور آپ کی شہادت، اپنی شہادت تک آپ کربلا کے پیغام کو عام کرتی رہیں. اسی لیے آج اسلام زندہ ہے. بے شک. یہ بی بی زینب کی محنت ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام زندہ ہے.
ڈاکٹر صاحبہ میں مزید آپ کی جانب آنا چاہوں گی اور اس جملے کو مزید وضاحت چاہتی ہوں. یہ جملہ جو ہم نے سنا زیبائی اور جمال ہے اور خوبصورتی ہے کربلا میں، لیکن میں ایک اور گوشے کی جانب جانا چاہتی ہوں اور وہ آپ کی عبادت ہے. عام ماحول میں عبادت کرنا اور ہے، لیکن جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر عبادت الہی، کیا فرمائیں گے؟ سارے تانے بانے بی وہیں جا کے ملتے ہیں جنہوں نے والدہ کو چکی مبارک پیستے ہوئے دیکھا ہو، اور جب وقت نماز آ جائے تو وہ سامان رکھ کر مصلی کے اوپر اپنی عبادت اور ذکر الہی کی طرف متوجہ ہو جانا ہو. اور میں پہلے ہی کہہ رہی ہوں کہ مادر شکم سے آغوش مادر یہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے کسی بھی ذات کی تشکیل میں اور کسی بھی بات کی تشکیل میں، کردار کی تشکیل میں. کردار کی تشکیل کے یہ مراحل ہو چکے تھے. آپ بات کر رہی ہیں وہ زیبائی کی، جب وہاں سے یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے لوگوں کے ساتھ کیا کیا، تو آپ نے نڈر ہو کے جواب دیا تھا کہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، ان کا بگاڑ نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو خدا سے ملنے والے لوگ تھے اور وہ بہتر لوگ ہیں اور ان کا بہتر اجر ہے. دیکھیں یہ بھی ادراک ہونا بہت بڑی بات ہے کہ یہ جو جذبہ شہادت تھا اور شہادت نے نوش فرما چکے تھے، ان کے اجر کا بھی پتا تھا کہ شہید کبھی مرتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے. انہوں نے کہا بھی یہی کہ وہ زندہ ہیں اور اپنے اجر کے لیے اپنے رب سے جا کر مل گئے. تو القائے رب کا جسے ادراک ہو وہ ڈرا نہیں کرتا. پہلا تو یہ ایک بات ہوئی. دوسری بات ہے وہاں پر اس نے حسب و نسب کی بھی بات کی کہ اعلیٰ ہے، تو آپ نے کہا نہیں، میرے بہن بھائی یا میرے باپ اور میرے جو احباب ہیں وہ تجھ سے کہیں اعلیٰ ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ دین کے پابند ہیں، یعنی پھر توحید کا اعتراف ہے. تو ایسے وقت میں سرنگو نہ ہونا، کسی سے ڈر کے اپنی آنکھوں کو نیچے نہ کرنا اور اپنے بیان کو بدل دینا، جو آج ہم دیکھتے ہیں. ذرا سا بھی دباؤ پڑے اور ہم کہتے ہیں نہیں ہم نہیں ہیں، اور ہم اس کو عام زبان میں کہتے ہیں کہ مطلب پریشر نے ہماری تمام تر چیزوں کو بدل دیا ہے. اب وہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں، جو بات آپ کہہ رہی تھی زیبائی کے بعد کی، یہ بات تھی کہ کیا اس کا جواب عبادت الہی کی. وہ رات جو کہ جلے خیموں کی رات ہے، سمیٹنے کی رات ہے، بچے جو سہمے ہوئے ہیں، خوف میں ہیں، وہ خواتین جو موجود ہیں جن کے لوگ سامنے نظر آتے ہیں. اب جب صبح ہوگی، صبح کی روشنی پڑے گی، تو وہ جو گورو کفن لاشیں ہیں اور جن کے اعضاء ٹوٹے ہوئے ہیں اور کٹے ہوئے ہیں، وہ جو اثر کے وطن سے جدا ہو چکے ہیں اور گھوڑے کی ٹاپوں میں وہ روندے جا چکے ہیں، ایسے دلوں کو مقلب کرنا، ان کو یکجا کرنا، لیکن پروردگار عالم کی یاد سے بھی غافل نہ ہونا. وہی تہجد ہے اور وہ وہی کھڑی ہیں. بے شک ایسے ہی ہے. یہ عشق کے راستے ہیں اور اس راستے پر توحید کی معرفت اس انداز سے جاتی ہے کہ واقعاً جس کی مثال ہمیں اور آپ کو نہیں ملتی. الہی اگر دل میں ہو تو انسان کامیاب ہے، کامران ہے. میں حنا صاحبہ سے پیغام لینا چاہوں گی. تمام بہنوں بیٹیوں کے نام کیا پیغام دیں گی آج کی اس بزم سے؟ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کل دنیا میں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رول ماڈل جو ہیں وہ لوگ ان لوگوں کو بناتے ہیں جو خوبصورت ہیں یا ماڈل ہیں. میں کہتی ہوں اگر رول ماڈل بنانا ہے تو آپ بی بی فاطمۃ الزہرا کو بنائیے، بی بی زینب کبریٰ کو بنائیے. کیونکہ جو لوگ ان کو اپناتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، وہ لوگ آخرت میں بھی کامیاب ہیں. اور زندگی کامیاب ہے جب ہم ان ہستیوں کے کردار کو دیکھتے ہیں. ان ہستیوں نے بتایا عورت کمزور نہیں ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت کمزور ہے، لیکن نہیں. بی بی زینب نے بھی بتایا، بی بی فاطمۃ الزہرا نے بھی بتایا ایک عورت کمزور نہیں ہے. اپنے بچوں کی کس طرح سے انہوں نے پرورش کی. جب ہم ساری ماؤں کو دیکھتے ہیں، جناب حاجرہ ہمارے سامنے ہے، جب جناب مریم ہمارے سامنے ہے، جب ہم اتنی بہترین ماؤں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنا رول ماڈل ان ہستیوں کو بنانا چاہیے تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں. بے شک ایسے ہی ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، اس ہستی کا نام کہ آپ نے ایک پوری متوازن زندگی کو گزارا ہے. علم ہے، عبادت ہے، شجاعت ہے، وہ آپ کے عالمانہ جواب ہیں، جرت ہے، ہمت ہے، استقامت ہے. اور ساتھ ساتھ ایک اور جملہ میں آپ کی خدمت میں، تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی کہ خاتون اتنی اسٹرانگ ہے جناب زینب کبریٰ کا کردار کہ جب
کربلا معلیٰ میں امام وقت کے حوصلے پست ہو رہے تھے، ان کے حوصلوں کو بلند کرنے والی بی بی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں کہ آپ نے کس انداز سے جملہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے بھائی کی نشانی، یہ تم نے کیا حال بنا رکھا ہے، یہ ہمیشہ ایسے ہی نہیں رہے گا۔ آج جو تم اپنے باپ کا پامال لاشا دیکھ رہے ہو، کل یہی وہ مقام ہوگا کہ اس مقام پر ایک روضہ تعمیر کیا جائے گا، تمہارے باپ کے نام کا پرچم نصب کیا جائے گا، اور زمانہ کتنا ترقی کر لے لیکن تمہارے باپ کا نام کبھی ختم ہونے نہ پائے گا۔ اور یہی وہ جملہ تھا جو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے یزید کے دربار میں پیش کیا تھا اور فرمایا تھا کہ قیدک وسعیک وناصب جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا، اے یزید جتنا مکر و فریب کرنا چاہتا ہے کر لے، جتنا ہم سب کو مٹانا چاہتا ہے مٹا لے، لیکن یاد رکھ تو ہمارے نام کو کبھی نہیں مٹا پائے گا، ہمارا ذکر اسی انداز سے آباد رہے گا اور ہمیشہ قائم اور دائم رہے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ نام زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بھی ہے، نام حسین ابن علی ہے، اور آج بھی یہ بزم اس بات کی نوید دیتی ہے کہ زینب کبریٰ کا پیغام، حسین ابن علی کا پیغام ہمیشہ قائم ہے، دائم ہے اور قیامت تک قائم و دائم رہے گا۔ میں اپنی تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ سب نے ہمیں وقت دیا۔ اسی کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گی، بے امید دیدار، خدا نگہدار، اور آخر میں چاہوں گی کہ ہیرا اجمل ہمیں کلام سنائیں۔